مقبوضہ کشمیر کے اندر، جس کے اوپر 75 برس ہو گئے ہیں، ناجائز قبضہ کر رکھا ہے بھارت میں، اور وہ اقوام متحدہ کے اندر جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق ان کا حل تجویز کرنا چاہیے۔ بھارت اس وقت سیخ پا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ تو وہاں سے گیا ہی ہے، بھارت کو بھی بری طرح شکست ہوئی ہے اور وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ دوسری گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کی 3 سال پورے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل کے 3 سال سے، 2 پہلوؤں سے۔ پہلی بات یہ کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی، یہ کولیجن گورنمنٹ ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے آپ کے، تو ملک تقریباً ورج آف کولیپس تھا اکنامکلی۔ ہم بینکرپسی کے دھانے پہ کھڑے تھے، اور ملک کو اس وقت سنبھالنا اور اس کے لیے انتظام کرنا کہ ریزروز اس کے اندر ہوں اور ملک چل سکے، یہ پہلا سال بہت ہی زیادہ مشکلات کا سال تھا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی جو ایک شخصیت ہے، انہوں نے دنیا میں دوستوں سے رابطہ قائم کر کے تو ملک کو کم از کم ڈیفالٹ سے بچایا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کرونا جیسی وبا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، بڑی بڑی معیشتیں تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہیں، پاکستان اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کے نتیجے میں اور وزیر اعظم کی حکمت عملی کے نتیجے میں اس انتہائی تباہی سے دوچار نہیں ہوا۔ ہم نے بھی کسی نے اس وقت اکا دکا کے علاوہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں نے اس بیماری کے اور اس وبا کے ساتھ رہنا سیکھ لیا، اپنے کاروبار زندگی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر جو 65 سے 70% ہماری آبادی ہے، دیہی آبادی، وہ وہاں پر جو بھی فصل اگی ہے اس سے کاشتکار کو، ذمہ دار کو، ہاری کو، کسان کو منافع ہوا ہے۔ یہ بات میں تقریباً 1 سال سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جس کا نتیجہ آج سے 3 مہینے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ 1100 بلین روپے کی زرعی جو ہے معیشت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ریزرو جو ہیں، ابھی کل انشاءاللہ یہ نوید سنائی گئی ہے کہ 27.8 غالباً بلین ڈالر سے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی پاکستان کی پوری تاریخ کا ہائیسٹ ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے۔ یعنی مہنگائی بلا شبہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی کساد بازاری، بین الاقوامی مہنگائی جو ہے وہ اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پاکستان کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی پوری طرح قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے وہ طبقات کہ جو معاشی دباؤ کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ احساس کا پروگرام شروع کر رکھا ہے، اور یعنی کل آپ جتنا بھی مذہب اس کا اڑا لیں، لیکن ہم اس کے اوپر گامزن رہیں گے کہ الحمدللہ پرائم منسٹر نے یعنی گزشتہ روز $260 ارب رکھے گئے ہیں۔ انسٹرومنٹس تو ان کے 270 کے قریب ہیں، لیکن یہ بھی نچلے یعنی 0 سے لے کے 20% تک جو نچلا طبقہ ہے ان کے لیے یہ ساری امرات ہیں۔ خوشحالی سروے پورے ملک میں ہو رہا ہے، صحت کارڈ کا اجرا ہو جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 باتیں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان 3 سالوں کو نون لیگ کے پچھلے 30 سالوں سے کمپیئر کر لیں، سب سے زیادہ ریونیو جمع کرنے والے عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ آپ کو ملے گا۔ تو ظاہر ہے پنجاب ہے جس کے اندر آخری بات ذرا ناخوشگوار ہے، لیکن میں اس کے اوپر اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ 14 اگست ہے، 14 اگست کو واقعات ہوئے، 2 تو رپورٹ ہو چکے ہیں، نہ جانے اس طرح کے خدا نخواستہ اور کتنے واقعات ہوئے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ اگر ہم اپنی تہذیب کے ساتھ زندگی نہیں میں آپ کے اوپر غیر مسلم اکثریت کے اوپر میں بھی ذمہ دار تھی، ان کے 7 افسران جو ہیں ان کے بارے میں تادیبی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی میری تازہ ترین معلومات تو شاید نہیں ہیں، کل کی ہیں، 35 وہاں سے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ میں اس واقعے کے جو پہلے کے پہلو ہیں اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت غافل نہیں ہے، کسی بھی ایسی حرکت کو ہم پاکستان میں کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، لیکن میں جتنی ایک انگلی اس طرف جاتی ہے تو باقی ساری اپنی طرف آتی ہیں۔ اپنی طرف آنے کی بات یہ ہے مسلمانوں کو اپنی اقدار کے اوپر جمع رکھنا، والدین کو، بڑوں کو اپنے بچوں کے خیالات اور ان کی حرکات کا خیال رکھنا، اساتذہ کو، کالجز کو، سکولوں کو، علماء کرام کو، مساجد کے اندر واعظین کو، سب کو یہ بات سمجھنا اور سمجھانا چاہیے کہ جب تک آپ ایک مضبوط کردار اور کریکٹر نہیں سامنے لے کے آتے، محض قوانین کے نتیجے میں اور حکومتی چارہ جوئی کے نتیجے میں آپ تہذیب کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بھائی ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، میں مبارکباد دینے حاضر ہوا تھا اور اپنے پنجاب کے خاص طور پر لاہور کے جو پارٹی کے ساتھی ہیں ان سے ملنے کے لیے لاہور حاضر ہوا تھا۔ اس بہانے آپ سے ملاقات کا ہم نے ایک بہانہ بنا لیا اور میڈیا سے بھی لاہور کی ملاقات ہو گئی۔ تو میں لاہور کے میڈیا کے ذریعے پنجاب کے اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں ذرا ہوشیاری دلانا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں سن رہے تھے کہ مینڈکی کو زکام ہو گیا تھا کہ 7 سیٹوں والے کہہ رہے تھے کہ ہم پنجاب میں حکومت بنانے آ رہے ہیں۔ تو حکومت، یہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب میں ہم حکومت بنانے آ رہے ہیں۔ تو میں پنجاب کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مشتری ہوشیار باش آپ سے کرتا ہوں کہ بالکل ان کا دعویٰ اپنی سیٹوں کی بنیاد پہ تو ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، لیکن پچھلے 13 سال میں 8,900 ارب روپے سندھ گیا ہے، 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد۔ اس 8,900 ارب میں سے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلے 13 سال میں 1400 ارب روپے کرپشن کی نظر ہو گیا ہے۔ اس پچھلے 13 سال میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ کی رپورٹ کہتی ہے کہ 44% کرپشن ہو گئی۔ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا 1.6 ٹریلین، صرف مطلب 8,900 میں سے صرف جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 1.6 ٹریلین تھا، اس کے اندر 44% کرپشن ہوئی۔ 1400 ارب کی کرپشن اوورال آڈیٹر جنرل بتاتا ہے، تو تقریباً آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً اس 1.6 ٹریلین میں سے 44% کا مطلب ہے کہ 700 ارب کرپشن کی نظر ہو گیا۔ چوہی صاحب سن رہے ہیں؟ 2 ٹریلین جو ہے وہ تو سامنے کرپشن کی نظر ہو گیا ہے۔ یہ 2 ٹریلین کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کشمیر میں خود گیا تھا، میں نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے، ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں نا، ہم بھی یہ بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ الیکشن میں 500 روپے والا جھنڈا نہیں ہوتا، بڑا شنیل والا، وہ ملے ہمیں 60 ٹن والا۔ وہاں نالیوں میں، گاڑیوں میں، جھاڑیوں میں پھکے پھر رہے تھے، اس لیے کہ وہاں کشمیر میں 10 کروڑ کچھ امیدواروں کو دیے، 5 کروڑ بکیا کو دیے۔ تو بلاول زرداری صاحب سندھ کے لوٹے ہوئے پیسے لے کر کہیں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور اس پیسے کی زور پہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید میں کچھ کر سکتا ہوں۔
لیکن پنجاب والوں مشتری ہوشیار باش. سندھ کو آج سندھ کی شناخت جو انہوں نے کر دی ہے، اگر دیکھو گے جی، ہم چیک کریں کہ جی، ہم ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ گوگل پہ چیک کریں سندھ کس چیز میں سب سے آگے ہے، کہیں نام نہیں آتا. لکھتے ہیں ڈاگ بائٹ کیسز، ٹاپ لاڑکانہ چلا جاتا ہے کہ جی سندھ میں سب سے زیادہ کتوں نے سندھ کے لوگوں کو کاٹا ہے. ایڈز لاڑکانہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا شہر، بینظیر بھٹو صاحبہ کا شہر، ان کا حلقہ لاڑکانہ میں 5000 لوگ ایڈز سے متاثر ہو چکے ہیں، بچے بلاول صاحب کے حلقے میں. میں کہنا چاہتا ہوں جب وہ اسلام آباد آئے، لاہور آئے، تو پوچھئے تو صحیح کہ اپنے حلقے کو ایڈز لگا کر اپنے سندھ کے لوگوں کو کتوں سے کٹوا کر آپ یہاں کیا کرنے آ رہے ہو. اور میں کہنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ وہ امریکہ گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا رکیں گے. 1 مہینہ پہلے بھی گئے تھے، سی وی بنا کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی میں ہوں نا، وہ شاہ رخ خان کی فلم ہوتی تھی میں ہوں نا. مطلب ان کے والد سے بزرگوار جب پریزیڈنٹ تھے، ان کے چاچا حضرات، چاچوز گیلانی صاحب اور اشرف صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب جب پرائم منسٹر تھے، 341 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے اس وقت پاکستان پہ. 341 ڈرون حملے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا بس ہم ہلکے پھلکے بیان بازی کرتے رہیں گے. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا وائی ناٹ. امریکہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا پیسہ دے دو، مال دے دو، وائی ناٹ. تو میں کہنا چاہتا ہوں فرق ہے اس وائی ناٹ میں اور ایبسلوٹلی ناٹ میں. آج اگر افغانستان کی صورتحال بنی ہے کہ افغانوں کے حوالے ہو گیا افغانستان کے لوگ جانے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نے آنا ہے. اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں پرائم منسٹر اگر کہتے ہیں کہ افغانستان آزاد ہوا تو آزاد ہوا ہے. اس مسلط کرانے کے کو اکیوزڈ اگر ہسٹری میں نام لکھا جائے گا تو اس زرداری فیملی کا، بلاول زرداری کے والد بزرگوار کا، کہ افغانستان میں جو 341 ڈرون اٹیکس ہوئے اور پاکستان میں جو 80,000 شہداء ہمارے ہیں، جو افواج سے بھی ہیں، سولین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی شہید ہوا، ٹیچر بھی شہید ہوا، مدرسے پہ حملہ ہوا، مسجد پہ حملہ ہوا، اسکولوں پہ حملہ ہوا، اے پی ایس پہ حملہ ہوا. اس وقت اگر یہ لوگ نہ کرتے تو شاید پاکستان یہاں نہ پہنچتا. اور آج پھر امریکہ بہادر کی جا کے ترلے کیے جا رہے ہیں ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائے. تو میں کہنا چاہتا ہوں موازنہ ہے پیپلز پارٹی کے 50 سال کا. 13 سال تو یہ سامنے ہیں، 1971 سے آج 2021 آ گیا. 50 سال پیپلز پارٹی کے پاس مختلف ادوار رہے ہیں. 50 ایئرز آف پیپلز پارٹی، 30 سال پی ایم ایل این اور 3 سال پی ٹی آئی. تو براہ کرم جب کوئی سوال ہو، جب کوئی پرفارمنس کی بات ہو، جب کچھ ڈیلیوری کی بات ہو، تو 50 سال میں مختلف ادوار. 50 سال پہلے اقتدار آیا تھا پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این شریف فیملی 88 سے 85 سے بھی گھس گئے تھے چور دروازے سے، اس کے بعد وہ 88 سے تو باضابطہ رہے. 30 سال ان کو ہو گئے اور یہاں 3 سال. تو الحمدللہ اس 3 سال اور اگر 13 سال کا لگائیں اور پچھلے 10 سال کو ان کا لگائیں تو بہت بڑا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مستقل جو 10 سال شہباز شریف صاحب کے اور مستقل 13 سال مراد علی شاہ صاحب کے، اس کو اگر دیکھا جائے تو آج پنجاب میں اور پورے پاکستان میں الحمدللہ جو صورتحال ہے کہ آج ہیلتھ کارڈز پنجاب والوں کو ملنے شروع ہو گئے ہیں. کے پی کو مکمل مل چکے ہیں، بلوچستان نے بھی ایگری کر لیا ہے، لیکن سندھ کو ہیلتھ کارڈ نہ کھپے. ہر چیز کا مطلب ہے مال کھپے. ان سے کہ ہیلتھ کارڈ چاہیے، کہتے نہیں پیسے ہمیں دے دو ہم خود دے دیں گے. ان سے کہتے ہیں کراچی میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کام کرنا، کہتے ہیں پیسے ہمیں دے دو. ہم کہتے ہیں پروجیکٹس، وہ کہتے ہیں پیکج. مطلب یہ وہی بات ہے کہ بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کیا کہتا 2 روٹی. ان سے کو پروجیکٹس، وہ کہتے ہیں پیکج. ہر جگہ پہ آج سندھ کے لوگ محروم ہیں ہیلتھ کارڈ سے. وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہے کہ ہم اپنا جو شیئر ہے وہ دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے کہ کئی لوگوں کو صحت نہ مل جائے. اور آج سب سے اہم بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے سندھ کے بچے اسکول نہیں جا رہے. سب کچھ ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں پیپل پارٹی کے، جلوس ہو رہے ہیں، تیر بجا، جتنے لوگ یہ ایک فوج ظفر موج ایڈوائزرز کی، معاون خصوصی کی، سب کی ابھی بنائی گئی. یہ سب لوگ حلقوں میں گئے ہیں. 2-2, 4-4, 500 لوگ ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ کے حلقوں میں گئے ہیں. وہاں کورونا نہیں لگا مراد علی شاہ سمیت. اور آج سندھ میں اسکول کے بچوں کو ثابت ہو گیا کہ یہ سندھ کے عوام کو، سندھ کے بچوں کو یہ جاہل خود رکھنا چاہتے ہیں.
کہ جس دن سندھ میں تعلیم آ گئی، جس میں ہمارا بچہ پڑھ گیا، ہمارا نوجوان پڑھ گیا، تو وہ تیر پہ ٹھپا نہیں لگائے گا، اس کو پتا ہوگا اس تیر نے ان کو زخمی کیا۔ آج اسکول سب کچھ ہو رہا ہے سندھ میں، شادیاں ہو رہی ہیں، بازار کھلے ہیں، سب کچھ کھلا ہے، نہیں کھلے تو اسکول نہیں کھلے۔ یہ تعلیم دشمن پارٹی ہے، یہ صحت دشمن پارٹی ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں شدید مینار پاکستان پہ جو ہوا، افسوس کا مقام ہے مینار پاکستان پہ جو ہوا واقعہ 14 اگست کا، لیکن کس انداز سے ایکشن ہوا کہ 6 اعلیٰ افسران ڈی آئی جیز ایس ایس پیز کے خلاف 2-3 دن میں نوٹس ہو گیا، ایکشن ہو گیا۔ آج سے صرف 6 روز پہلے 14 اگست کو ہی چوئی صاحب ٹھٹھا ضلع میں سندھ میں 14 اگست کو میں خود گیا تھا، ایک بچی 14-15 سالہ بچی آمنت چانڈیو کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کی زیادتی کی گئی، بے حرمتی کی گئی قبر سے نکال کر۔ اور کس نے کی؟ ایک نون بدماش جو کہ وہاں کے ایس ایچ او کا ساتھی تھا۔ ایس ایچ او کون تھا؟ مراد علی شاہ صاحب کے گاؤں کا ان کا سپورٹر تھا، جس نے مراد علی شاہ کو سونے کا تاج پہنایا ہوا تھا۔ 3 سال سے ایس ایچ او کی سربراہی میں وہ منشیات فروش تھا۔ اور لوگ اچھا 14 اگست کو میں وہاں گیا، 8 بجے پتا چلا کہ لاش قبر سے باہر ملی۔ 8 بجے سے شام 3 بج گئے، 4 بج گئے، کوئی نہ پولیس آئی، نہ کوئی گیا، کہنے لگے 1,50,000 لے لو، فیصلہ کر لو۔ میں خود وہاں پہنچا، بہت دور دراز علاقے تھا، پولیس بھی آئی، شاباش دیتا ہوں اس کو ایس ایس پی کو کہ اس نے اس کو مقابلے میں وہ فارغ ہو گیا، جو بھی ہوا بڑا اچھا ہو گیا۔ لیکن افسوس کہ جس میں 8 پہلے واقعات اس کے بچوں سے زیادتی کی رپورٹ ہوا، چھٹ گیا تھانے سے۔ ایس ایچ او آج بھی وہیں ہے، ڈی ایس پی آج بھی وہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ یہاں ایک ایکشن ہوا، کبھی ایکشن ہوا یہاں بھی، لیکن وہاں کوئی سب اپنی جگہ موجود ہے۔ ٹرین پہ ایک پولیس والا جا کر اس دن ایک کو نکالتا ہے، اس کو جان بچاتا ہے، پرائم منسٹر اس کو شاباش دیتے ہیں۔ سندھ میں کوئی کچھ نہیں کرتا۔ پنجاب میں لادی گینگ ایک شخص کے ہاتھ کاٹتا ہے، اس کے بعد مہینے کے اندر لادی گینگ کی سربراہ کو مار دیا جاتا ہے۔ سندھ کے ڈاکو، کچے کے ڈاکو، چونکہ ان کے سرپرست پکے کے ڈاکو اور میرے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی میں چاچڑ قوم کے 13 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے، شہید کیا ہوا ہے، ایک بندہ نہیں پکڑا گیا۔ پولیس والوں کو شہید کر کے اے پی سی کی چھت پہ بیٹھ کے ڈانس کیے جاتے ہیں، کارروائی فوری طور پہ نہیں ہوتی۔ M9 موٹر وے جب یہاں سے جاتی ہے تو اس کے اوپر ڈاکو کہتے ہیں، وہ نہیں ہمارے گورنر صاحب کے بعد روک سکو تو روک لو، ڈاکو کہتے ہیں ہم روڈ پہ آ رہے ہیں، روک سکو تو روک لو۔ پولیس نہیں جاتی ہے، ڈاکو جاتے ہیں، ایک بندے کو قتل کرتے ہیں، 15 گاڑیوں میں فائرنگ کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سندھ کا اسٹیٹ آف افیئرس۔ کوئی ایس ایس پی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی ایس ایچ او تبدیل نہیں ہوتا، چونکہ پولیس آرڈر 2019 ہے اور یہ سب مال دیتے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں۔ بندے مار لو، حصہ پہنچا دو، منشیات بیچ لو، حصہ۔ اچھا وزیر، آپ حیران ہوں گے، میں کہتا ہوں نا مشتری ہوشیار باش، یہ پنجاب میں آئے تو پتا چلے کہ ڈاکو آ رہے ہیں سندھ سے، یہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں آ رہا، بے نظیر بھٹو نہیں آ رہی، یہ ڈاکو ہیں، یہ پکے کے ڈاکو ہمارے پاس، ہمیں سندھ کا حکومت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ضلع میں ایم این اے کا بھائی سی آئی کا انچارج ہے، اس کی پولیس کی گاڑی 67 kg منشیات لے کر بیچنے جاتی ہے، رینجرز پکڑ لیتی ہے۔ پولیس کی گاڑیاں منشیات فروشی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ایس ایچ او کے گھر سے 4 ارب کی منشیات پکڑی جا رہی ہے، اے این ایف پکڑتی ہے۔ یہ میں پاگل نہیں ہوں، آپ لوگ یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے کہ میں کبھی کچھ کر رہا تو ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے۔ یہ سندھ صوفیوں کی سرزمین تھی، سندھ کو تباہ کر دیا، ڈاکوؤں کی سرزمین بن گئی ہے، صوفیوں کی سرزمین سے آج ان کا کنٹرول ہے ڈاکوؤں کا۔ عام آدمی عزت بچاتا پھر رہا ہے سندھ کے اندر۔ اب تعلیم دشمنی دیکھیے، ہم نے کہا یکساں تعلیم، ایک بڑا تو نہیں، بڑا تو اللہ کی ذات ہے، ایک کسی با اثر کا اور بے اثر کے بچے ایک یکساں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، نہ 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 نہ، وڈیرے کا بیٹا اور ہاری کا بیٹا کیسے ایک ساتھ پڑھ؟ ہاری کا بیٹا انگلش کیوں پڑھے؟ جس دن وہ انگلش پڑھ گیا ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ جس دن ہاری پڑھ گیا، جس دن مزدور پڑھ گیا، جس دن غریب آدمی سندھ کا پڑھ گیا، ان کو ووٹ نہیں کرے گا۔ جس کی وجہ سے یکساں نصاب جو ایک عمران خان صاحب کا تحفہ ہے اس پاکستان کے غریب عوام کے لیے، کہ آج غریب کا بیٹا بھی جو ہے وہ انگریزی پڑھ سکتا ہے۔ بہت بڑا ٹیلنٹ اس لیے مارا جاتا ہے
کہ اس کو انگریزی میں بولنا نہیں آتا، انگریزی میں لکھنا نہیں آتا، انگریزی میں پڑھنا نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کہ اس کے والد کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ انگریزی اسکول میں داخل کر سکے. ہم لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. میں کہنا تو یکساں نصاب بھی نہ کھپے، اور اس کی بات کرتے ہیں کورونا کے اندر صرف بھاشن. اب دیکھیں مراد علی شاہ، ہم نے اس کا نام سن میں انیل کپور کہتے ہیں ہم اس کو، اتنی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں، یوں کر لو یوں کر لو. کیا کیا؟ صرف بھاشن دیے، ایک راشن کا کٹا نہیں دیا. ہمارا دل رو رہا ہے جی. اور خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے 65 ارب روپے دیے سندھ کو. ہمارا شیئر بنتا تھا 22% NFC کے تحت، 34% دیا کہ غربت زیادہ ہے. 8,900 ارب ملنے کے باوجود بھی غربت زیادہ ہے. آج وہاں ہسپتالوں میں یہ ایڈس کوئی اور کسی برائی کی وجہ سے نہیں لگی ہے، بچوں کو ایڈس لگی ہے اس لیے کہ سرنج ڈبل استعمال ہوئی ہے. سندھ کے ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، سندھ کے اسکولوں میں کتابیں نہیں. میں نہیں سمجھ کہتا کہ پنجاب میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، نہیں. بہت کچھ کرنا ہے ابھی، ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا. لیکن جہاں سندھ کھڑا ہے آج الحمدللہ پنجاب اس سے بہت آگے ہے، پنجاب اس سے بہت بہتر ہے. کورونا کا جو ہمارا پرفارمنس رہی پنجاب میں، آج 2 اہم چیزیں جو ہم کام کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہوا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پانی اور فوڈ سیکیورٹی پہ شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. اس پہ بھی اگر کام ہو رہا ہے تو ہماری گورنمنٹ کے اندر، ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے. آج زراعت پہ کام ہو رہا ہے، آج ڈیمز، چھوٹے ڈیمز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پرابلم ہے، جہاں ایشوز ہے وہاں نہیں. اور سندھ حکومت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکی ہے. اس دفعہ پانی کی شارٹیج ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر پنجاب ہمارا پانی روکے گا تو ہم صوبے کی جنگ لڑیں گے. چونکہ صوبے کے عوام صوبے کے نمائندے ہیں اپنے اپنے صوبوں کو، کہ ہم سب پاکستانی ہیں لیکن اگر ہم سمجھیں گے کہ پنجاب نے پانی روک لیا تو ہم جنگ لڑیں گے، حصہ لے کر جائیں گے. لیکن اگر بارشیں کم ہوئی، میلٹنگ کم ہوئی، جس کی وجہ سے پانی دریاؤں میں کم آیا، تو الٹیمیٹلی شیئر چاہے گا. جیسے NFC کے تحت پیسہ جاتا ہے، خود یہ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، نادر شاہی لاک ڈاؤن، کل سے سب بند، لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. 65% جو ریونیو پاکستان کا وہ سندھ سے جنریٹ ہوتا ہے، کراچی سے خاص طور پہ. جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو پیسے نہیں آئیں گے، ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا تو NFC کے تحت پیسے کم جائیں گے. جب پیسے کم جاتے ہیں کہتے پاکستان نے ڈاکہ مار دیا، ہمارے پیسوں میں ڈاکہ مار دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس دفعہ پانی کا بھی، پانی کی شارٹیج ہے، مجھے پتا ہے ہر جگہ شارٹیج ہے، سندھ میں بھی شارٹیج ہے. لیکن فارمولہ اب بجائے اس میں کہ اس کے اندر یہ میں کہنا جس پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، اب اس کے اندر سندھ اور پنجاب کے عوام کو لڑانا، سندھ کو وفاق سے لڑانا کہ جی وفاق نے پانی چوری کر لیا، پنجاب نے پانی چوری کر لیا. یہ ہر چیز میں نفرتیں. تعلیم وہی یکساں تعلیم ہم نہیں دیں گے، جو اچھا کام کرو اس کو منع کرتے ہیں. فارمولہ وہی تھا. پنجاب کے جو پانی کا ایشو ہے، بارشیں کم ہوئی، میلٹنگ کم ہوئی، تو وہی فارمولہ جو بلاول زرداری کا تھا کہ بھائی پانی، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. اگر یہ آئنسٹائن اپنا فارمولہ پورا کر لیتے کہ بارش کم آتا ہے تو پانی کم آتا ہے تو سمجھ آ جاتا. بارشیں کم ہوئی، میلٹنگ کم ہوئی، پانی کم آیا تو ڈسٹریبیوشن کم ہو رہی ہے. لیکن ہر چیز کو نفرت میں، ایک مخصوص کارڈ کھیلے میں نہیں کھیلنا چاہیے. ایک کارڈ کو مضبوط کرنا پڑے گا، پاکستان کارڈ کو. ہم سب کے ہاتھ میں جب ہم پاکستان کارڈ کی بات کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. اگر ہم اسی قسم کی نفرتیں لے، پیپل پارٹی یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو مبشر حسن کے گھر پہ بنی تھی. پیپلز پارٹی 10 اختلافات ہیں ہمارے بھٹو صاحب سے، بیوی صاحب سے، یہ وہ پارٹی نہیں ہے. یہ چوروں کی، ڈاکوؤں کی، ایک میں کہنا چاہتا ہوں لسانیت پسند لوگوں کی پارٹی بن چکی ہے، جو صوبائیت کی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، اور اگر صوبے مضبوط ہوں گے، صوبوں کے عوام مضبوط ہوں گے تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا. تو اس لیے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بچ کے رہنا پیپلز پارٹی سے. اور یہ بلاول صاحب ابھی امریکہ گئے، لگ رہا ہے دوبارہ CV لے کر گئے ہوں گے کہ ہم ہیں نا، آزما لو ہمیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں بلاول صاحب آپ کو فارغ کر دیا گیا ہے. آپ لوگوں کا وہ ڈاکٹرائن فارغ ہو چکی ہے، زرداری ڈاکٹرائن کہ جی مارے جاؤ، حملے کیے جاؤ. اب عمران خان کا فارمولہ اس انشاءاللہ مسلم دنیا میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ وہی چلے گا. آپ کی حکومت ہے، اس طرح سے بے بسی کی 3 سال سے جو آپ تقسیم بنتی ہے، کیوں نہیں ایسے اقدامات کرتے؟ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، اس طرف آپ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے جی، آئین ہمیں کاش ہماری 2/3 ہوتی، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ 2/3 میجورٹی سے عمران خان صاحب آئیں گے. 18ویں ترمیم کے تحت بہت ساری چیزیں ہم پہ پابندی ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں،
پرائم منسٹر آئے, ہماری گورنمنٹ بنی, 2018 میں ہی 162 ارب روپے کے حوالے سے مختلف پیکیجز کا اعلان کیا گیا, اور اس کو بعد سندھ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے SIDCL. مطلب جس SIDCL KIDCL کے افتتاح کیا تھا قائم علی شاہ اور نواز شریف صاحب نے, اس کو جب عمران خان صاحب, چونکہ سندھ میں ہماری سیٹیں ہیں, ہم صرف 16 سیٹیں پیچھے ہیں, اگلی گورنمنٹ سندھ میں ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ, اس لیے اس خوف سے, انہیں پتا تھا نواز شریف صاحب PMLN سندھ میں نہیں ہے تو جس سے کوئی نقصان ہی نہ, اس سے ڈرنا کیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے ہماری SIDCL کے ذریعے ہم نے کام کرنا چاہا تو انہوں نے کہا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہے. اس کے بعد 1100 ارب کا جوئی صاحب پروجیکٹس کی بات ہوئی. 1100 ارب کے پروجیکٹس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1600 ارب سندھ گورنمنٹ نے 13 سال میں خرچ کیے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے صرف ایک سال میں 1000 ارب جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہیں, اور 3 سال میں خرچ ہو جائیں گے. جب 1100 ارب کے پیکج کی بات ہوئی, آج جو NDMA کے ذریعے 5 نالے, جو 3 بڑے نالے تھے, صاف ہونا شروع ہو گئے. سندھ ہمارے پاس پانی کی ایک بوند انہوں نے 13 سال میں نہیں دی. K4 پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا. گرین لائن آپ کے یہاں جو بھی ہے, ادھر آؤ, کوئی بیٹرو, کوئی اورنج, کوئی KP میں, سب یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. سندھ میں آج بھی 1900 بابا آدم کے زمانے کی بسیں چل رہی ہوتی ہیں. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ گرین لائن انشاءاللہ چوئی صاحب اگلے مہینے آ رہی ہے, کراچی میں نظر آئے گی. لیکن پیپلز پارٹی نہ خود کچھ کرتی ہے نہ کرنی دیتی ہے. بے بسی کی میں, ہم نے جو ہم کر سکتے, احساس میں 65 ارب روپے سندھ میں دیا. گرین لائن آ رہی ہے, K4 بن رہی ہے, فریٹ ٹرمینل ہو رہا ہے سندھ میں. اچھا حیدرآباد, یہ تو آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہے, حیدرآباد سکھر موٹر وے 8 مہینے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. سندھ گورنمنٹ کو پیسے بھی دے دیے زمین کے لیے, لیکن جامشوروں سے سیکشن 4 نہیں مل رہا, لینڈ نہیں مل رہی, چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کی خواہش ہے کہ ایسے موڑ دیا جائے کہ ان کی زمینیں ساری مہنگی ہو جائیں. تو 8 مہینے ہو گئے موٹر وے نہیں مل رہی. یہ اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جو نہیں کر سکتے, 18ویں ترمیم ہے, مجبوری ہے, وہ نہیں کر سکتے. یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی دعویٰ کیا آپ نے, آپ کی گورنمنٹ جو ہے آپ بنانے جا رہے ہیں, یہ دعویٰ کئی دفعہ آپ کی طرف سے کچھ سن چکے ہوئے, تو آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے جس سے آپ کی سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن میں آپ وائپ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس الحمدللہ پلان ہے. ہماری پرفارمنس جو وفاق میں ہے, اور سندھ میں جو ان کی کرمنل گورننس ہے, کرمنل گورننس ہے ان کی, اس کی بنیاد کے اوپر, اور جس انداز سے یہ جو اصل کام, کوئی بھوکا نہ سوئے, احساس, ہیلتھ کارڈ, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو غریبوں کے دل کے قریب ہیں. اور ہم نے الحمدللہ پورے دن میں ہم نے پولیٹیکل موبلائزیشن سٹارٹ کر دی ہے. ہم سندھ کے لوگوں کو انشاءاللہ ان ڈاکوؤں سے نجات دلانے جا رہے ہیں. وفاق کے تمام ادارے انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. وفاق کے ادارے ANF, FIA اور جو وفاق کے ادارے ہیں سندھ میں انشاءاللہ ان منشیات فروشوں سے, ان ڈاکوؤں سے, ان مافیا سے نجات دلانے جا رہے ہیں. اور جب سندھ کے لوگوں کو ریلیف, سر آپ جواب دیں. ویسے ایک ہی کام کافی ہے, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اگر وہ ووٹنگ مشین آ جائے گی تو اندرون سندھ سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی اصل قیادت سامنے آ جائے گی. یعنی شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پولیس نہیں پہنچتی وہاں پہ, یکے بعد دیگرے بہت سے واقعات ہوئے, منشیات بھیجتے ہیں. جب آپ کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت تو ہمیں پولیس بڑی متحرک نظر آئی, آپ پیشی پہ بھی بختربان میں اور آگے پیچھے آپ کے پولیس ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ آپ پہ کیوں اتنی متحرک تھی اور دوسرے واقعات میں کیوں نہیں متحرک؟ مجھ سے محبت بہت ہے ان کو, مجھ سے بڑی محبت ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں سیاسی اخلاقیات کا تباہ کر دی انہوں نے. یہ سب لوگ یہاں آتے ہیں, کبھی سنا کسی پہ حملہ ہوا ہو؟ مجھ پہ 5 حملے ہو چکے ہیں سندھ میں. آخری حملہ زرداری صاحب کے گھر کے اوپر مجھ پہ کیا گیا ہے. ارباب رحیم صاحب نکلتے ہیں, سب چیزیں اکٹھی مارتے ہیں, انڈے, ڈنڈے, پتھر, جو کچھ کر سکتے. مطلب اخلاقی طور پہ بھی انہوں نے پراگندہ کر دیا ہے سیاست کو. تو مجھ سے تو ان کی خصوصی محبت ہے. مجھے تو, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے, میری تو جان کے پیچھے یہ لوگ, چونکہ میں انہیں بے نقاب کر رہا ہوں. میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں, میں ان کا ایک ورکر ہوں, اور میں ان کی سوچ کو لے کر گراؤنڈ پر جا رہا ہوں. تو بالکل میرے تو پولیس, میں دہشت گرد لگتا ہوں کہیں سے آپ لوگوں کو, شاید ٹی وی میں لگتا ہوں آپ کو. مجھے دہشت گردی کا مقدمہ, جدھر جاتا ہوں دہشت گردی کا مقدمہ, پرچہ ہاتھ پکڑا دیتے ہیں. میں الیکشن میں جاتا ہوں کہتے ہیں دہشت گرد. مطلب مجھے سندھ کا سب سے بڑا دہشت گرد میں ہوں. ڈاکو آزاد ہے. حلیم عادل کو آپ نے پکڑا وہ دیکھا, دادو بندے مار کے اسی بختر بند کی چھت پہ بیٹھے ہیں. حلیم عادل بختر بند کے اندر گھسا ہوا, بس یہ سندھ حکومت ہے. تھینک یو سر.
शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश आपसे, आपने बड़ी पेशेंस से हमें